ناظرین، اسرائیل کی تنہائی شروع ہو گئی ہے۔ دھیرے دھیرے بڑے ممالک اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم کر رہے ہیں۔ آج ایک ملک ہے تو مبصرین کے مطابق کل کو دیگر ممالک بھی صف میں آ سکتے ہیں۔ تازہ پیش رفت میں کولمبیا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ ان کا ملک غزہ میں اسرائیلی اقدامات کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دے گا۔ دارالحکومت بوگاٹا کے مرکز میں واقع بولیوار اسکوائر میں جمع ہزاروں افراد کے مجمع سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم کل ہی ریاست اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے، کیونکہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر دنیا کی خاموشی میں ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر لکھا، خوراک کے انتظام میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہاتھوں 100 سے زائد فلسطینی مارے گئے۔ ہم اسے نسل کشی سمجھتے ہیں جو ہمیں کی یاد دلاتا ہے، اگرچہ عالمی طاقتیں اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتی۔ اس وجہ سے ہم نے اسرائیل سے ہر طرح کے ہتھیاروں اور ان کے پرزوں کی خریداری روک دی ہے۔ کولمبیا میں اپنے تمام ہتھیاروں کی خریداری اسرائیل سے کرتا ہے۔ پوری دنیا اپنی تمام رنگوں اور شکلوں میں لفظ غزہ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اسرائیل کے حملے فلسطینی عوام کا قتل عام ہیں۔ کولمبیا کے صدر نے اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر کڑی تنقید کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کے ساتھ مل کر غزہ میں فلسطینی نسل کشی کی درخواست کی تھی۔ اس درخواست میں اسرائیل پر بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کا الزام لگایا تھا، جبکہ اسرائیل نے کولمبیا کے اس موقف کو حماس کے لیے انعام قرار دیا تھا۔ دوستو، کولمبیا جنوبی امریکہ کا دوسرا ملک ہے جس نے اسی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے، جبکہ ہمسایہ ممالک کولمبیا اور چلی نے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپس بلا لیا تھا۔ غزہ کی پٹی اور فلسطینیوں کے قتل کی مذمت کی۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اعلان کیا کہ رفح پر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کسی معاہدے سے رفح کا حملہ مشروط نہیں ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی کہ اسرائیلی فوج نے کچھ ریزرو فوجیوں کو ہٹا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج جن فوجیوں کو غیر فعال کیا گیا ہے انہیں ممکنہ رفح آپریشن میں حصہ لینے کے لیے تفویض کیا گیا ہے۔ ذرائع نے کوئی نئی تفصیلات یا برطرفی کے فیصلے کی وجوہات کا بیان بھی ظاہر نہیں کیا، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت کوئی وجہ ہی نہیں کہ وہ کارروائی جاری رکھ سکے۔ بڑے بڑے ممالک اس سے ناطا توڑ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نیتن یاہو رفح پر حملے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ یہ پیش رفت امریکی اور اسرائیلی حکام کی طرف سے اس انکشاف کے بعد سامنے آئی، جس میں وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو بتایا کہ وہ ایسے معاہدے کو قبول نہیں کریں گے جس میں غزہ کی پٹی میں جنگ کا خاتمہ شامل ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ رفح سے شہریوں کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رفح پر حملہ ہر صورت میں ہوگا، چاہے حماس کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے لیے رفح میں داخل ہوگا اور غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقاصد کے حصول سے پہلے جنگ کو ختم کرنے کا خیال کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن دوستو، جو ہی اسرائیل کے ساتھ بڑے ممالک نے تعلقات ختم کرنے کا عندیہ دیا اور تجاویز پیش کی تو اسرائیل اپنی اوقات میں آ گیا۔ اسرائیلی چینل 13 نے اطلاع دی کہ فرانس نے اسرائیل اور لبنان کو شمالی محاذ کے لیے ایک سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے پیرس میں بالواسطہ مذاکرات کرنے کی پیشکش کی۔ چینل نے بتایا کہ اسرائیل نے سفارتی حل تک پہنچنے کے لیے پیرس کی پیشکش کی منظوری کا اظہار کیا۔ یہ پیش رفت اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے علاقے سے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں جنوبی لبنان کے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنے کی دھمکی کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کارٹز نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کو بتایا، اگر حزب اللہ پیچھے نہیں ہٹی تو اسرائیل اس کے ساتھ ہر قسم کی جنگ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل پورے لبنان میں حزب اللہ سے لڑے گا اور جنوبی لبنان کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ علاقے ایک سیکیورٹی زون کے طور پر فوج کے کنٹرول میں رہیں گے۔ ناظرین، یہاں یہ سوال انتہائی اہم ہو جاتا ہے، اگر اسرائیل عالمی میڈیا، طلبہ، طاقتور ممالک اور امریکہ کا دباؤ قبول کرتے ہوئے اپنی ریزرو فوج واپس بلا رہا ہے تو رفح پر حملے سے متعلق اسرائیل کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل اب بھی حملہ چاہتا ہے؟ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل غزہ کے جنوبی شہر رفح میں حماس کے خلاف زمینی کارروائی کے لیے کئی مرتبہ اپنے عزم کا اعادہ کر چکا ہے، جبکہ دوسری جانب عالمی سطح پر اس منصوبے کی بھرپور مخالفت کی جا رہی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکہ، مصر اور قطر اس امید کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر زور دے رہے ہیں کہ اس سے رفح پر حملے کا منصوبہ ٹل جائے گا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے منگل کو ایک مرتبہ پھر
इस अज़म का इरादा किया कि मुआहदा या उसके बगैर हमास को तबाह करने का हदफ पूरा करने के लिए फौज रफा में दाखिल होगी। नेतन्याहू ने कहा, हम रफा में दाखिल होंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम हमास की बटालियन को तबाह कर देंगे। हम जंग के तमाम अहदाफ पूरे करेंगे, जिसमें तमाम यरगमालियों की वापसी भी शामिल है। ये सब सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसराइल ने हमले के लिए अस्करी मंसूबों की मंजूरी दे दी है। अपनी फौजें और टैंक जनूबी इसराइल मुंतकिल कर दी हैं। ताहम फिलहाल ये नहीं मालूम कि हमला कब होगा। 14 लाख फलस्तीनी यानी गजा की निस्फ आबादी से ज्यादा अफराद बदतरीन हालात में रफा में पनाह लिए हुए हैं, जो इसराइली हमलों के बायस यहाँ नकल मकानी करने पर मजबूर हुए थे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में इसराइल ने जंग का ऐलान किया और कहा कि उनका मरकजी हदफ हमास की अस्करी सलाहियतों को तबाह करना है। इसराइली फौज के मुताबिक गजा में ऑपरेशन के दौरान हमास की 24 बटालियन में से 18 को खत्म किया गया और अब रफा हमास का आखिरी अहम गढ़ है। लेकिन शुमाली गजा, जो इसराइली हमलों का पहला हदफ था, वहाँ कुछ इलाकों में हमास एक मर्तबा फिर मुनज़्ज़म हो गई और मुसलसल हमले कर रही है। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल के लिए रफा इंतहाई अहम होता जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इसराइल पर जोर दिया कि वो काबिल अमल मंसूबे के बगैर रफा में ऑपरेशन का आगाज न करे। मिस्र का कहना है कि गजा और मिस्र की सरहद पर इसराइली फौज की तंसीबात, इसराइली फौज के कब्जा या फलस्तीनियों को मिस्र में धकेलने का कोई भी इक़दाम इसराइल के साथ उसके 4 दहाइयों पुराने अमन मुआहदे को खतरे में डाल देगा। इसी तरह गुज़श्ता साल अक्टूबर से इसराइल के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में शुमाली और जनूबी गजा के इलाके बदतरीन तबाही का शिकार हुए थे और सैकड़ों अफराद की मौत वाक़ हुई, जबकि इन ऑपरेशन से कबल इलाका खाली करने के अहकामात भी जारी किए गए थे। इसराइल का कहना है कि हमले से पहले वो रफा के शहरियों को वस्ती गजा में इंसान जजीरों पर मुंतकिल करेगा और लोगों को शेल्टर फराहम करने की गरज से हजारों की तादाद में खैमे ऑर्डर कर दिए हैं। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह को ये नहीं मंजूर। यूं अगर वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग बंदी के मुआहदे का अंदिया देते हैं जिससे हमला रुक जाए, तो चंद इंतहाई कौम परस्त और क़दामत पसंद मजहबी रहनुमा हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी भी इख्तियार कर सकते हैं। नेतन्याहू के नाक़दीन का कहना है उन्हें कौमी मफाद से ज्यादा अपनी हुकूमत को बरकरार रखने और इक़्तिदार में रहने की ज्यादा फिक्र है। अब देखना यह है कि नेतन्याहू ज़ाती मफाद को मद्देनजर रखते हुए हमला करते हैं और इलेक्शन के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर कौमी मफाद की खातिर हमले रोक कर कोई हल देते हैं।